بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کر رہی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل دھڑکنے لگے گا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ قبول کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، شب برات کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت؟ اور اگر اس رات کوئی میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئے تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں پہنچا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہمیں نہ صرف اس سوال کا جواب دینا ہے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ ہیں مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔
اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت کی نیز سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغے کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں انتہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ انتہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 20 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ محترم ناظرین، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اشراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف و صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس بارے میں کوئی مستند حدیث موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہے۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زوایوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازواجی تعلقات شامل ہیں۔ ازواجی تعلق اور عبادت، اسلام میں ازواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطعی تعلق رکھتے ہیں، یعنی ناراضگی رکھتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ نمبر 4، ازواجی تعلق اور نسل نسائی کی بقا۔ ازواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب برات میں میاں بیوی کا شرعی تقاضا پورا کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں شرعی تعلق پورا کرنا لازمی ہے یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔
البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحب عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ کا نام لکھیں۔ شکریہ۔